بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے وہ معجزہ لے کر آئے، لیکن ہمارے آقا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونا یہ آقا کا معجزہ ہے۔ آقا نے رب کا دیدار کیا، معراج یہ معجزہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف معجزہ، آقا کا لعاب معجزہ، آقا کا مسکرانا معجزہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ابو جہل نے ایک پلاننگ کی، جو اللہ رسول کا دشمن ہے ابو جہل، اس نے پلاننگ کی، حبیب یمنی کو منگوایا اور اس کو یہ سمجھایا کہ جیسے یہ بھی لوگوں کو اسلام کے خلاف جو ہے بھڑکائے۔ تو حبیب یمنی اس نے یہ پڑھا تھا کہ اگر جادو جو ہوتا ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا، تو اس نے دل میں تمنا کی کہ میں جاتا ہوں اللہ کے حبیب کے پاس، جو آپ کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، مجھے دو معجزے دکھائے، ایک آسمان کا دکھائے اور ایک زمین پہ معجزہ دکھائے۔ وہ حبیب یمنی جو تھا وہ پہلے تو ابو جہل کی طرف تھا، اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو میرے کریم نبی نے اس کو فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ اس کو ایک پہاڑ پر لے گئے۔ جیسے پہاڑ پر لے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کو یوں کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کر کے اور جو ہے سلام کر کے وہ چاند کو حکم دیا تم واپس جاؤ۔ اب یہ حبیب یمنی نے جب دیکھا، اس نے زبان سے تو نہیں بتایا تھا، وہ سوچ کر آیا تھا کہ ایک معجزہ آسمان کا دکھائے، ایک زمین کا معجزہ دکھائے۔ تو چاند دو ٹکڑے میرے آقا کے اشارے سے ہو گئے۔ پھر اس کو آقا کریم لے کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا اب تو اپنے گھر جا، تیری ایک بیٹی ہے جو گونگی بھی ہے اور جو ہے آنکھوں سے نابین بھی ہے، اب تو جا، وہ صحیح ہو گئی ہے۔ اب اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کلمہ بھرا، آقا کا غلام بن گیا، آقا کا امتی بن گیا، اور اس کے جو اپنے قریبی تھے ان کو بھی لے کے آیا، ان کو بھی جو ہے مسلمان کیا، کلمہ بھر پڑھوایا، آقا کا غلام بنایا۔ لیکن ابو جہل کو نصیب نہیں ہوا، ابو جہل کو نصیب نہیں ہوا
رب نے اس کو نصیب نہیں کیا، ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں کیا، وہ اللہ کا بھی دشمن رہا ابو جہل، اللہ رسول کا دشمن ہے ابو جہل۔ تو جو عاشقان رسول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آ گئے، انہیں بڑا رنگ لگا، دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی، خدا بھی ان کا، رسول بھی ان کا، جو آقا کے غلام بنے۔ اور آقا کے غلام جب عشق رسول میں آ جاتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ کثرت سے درود و پاک پڑھتے ہیں، تو ان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، ان کو رب پھر اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں۔ جیسے میرے آقا کا فرمان ہے، اصحابہ کرام سے فرمایا میرے جو احباب ہیں میں ان سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، تو اصحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم، فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم میرے صحابہ ہو، اور جو میرے احباب ہیں وہ بعد میں پیدا ہونے والے میرے امتی ہیں، جو بہت سال بعد پیدا ہوں گے اور رب سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے دنیا مال سب کچھ لے لے، ایک بار کریم آقا کا نوری مکھڑا دکھا، دیدار مصطفیٰ کرا دے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنی آقا کو امت سے اتنا پیار ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر، تمام عاشقان رسول پر یہ فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے آقا پر درود شریف پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھیں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقہ بازی سے بچائے، اور اللہ پاک ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ اپنے گھر میں وہ لاکھ درود شریف پڑھوائے، اور اللہ پاک میرے وطن کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔